المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم والي بابها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں باوز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے بیشتر آپ نے ایک بڑا ایمانی افروز خطاب سماعت فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں اس بستی کے، کیا نام ہے اس بستی کا؟ تیز بولیے ذرا، ابھی تو شروعات ہے ماشاءاللہ۔ رانی، تب راجستھان میں سب ایک سے ایک لاجواب نام ہے۔ رانی ہے، کئی راجہ ہیں، مگر الحمدللہ ہندوستان کا ایک محمد رسول اللہ کا غلام یہ جانتا ہے کہ بظاہر دعویٰ کوئی کرے، ملک ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ ہے۔ اب میرا موضوع ادھر نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں، لیکن ضمناً ایک بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر محبت سے سنیں گے تو اچھا لگے گا، اور اگر محبت اور بڑھ جائے یہاں تک چلے آئیں تو بھی اچھا لگے گا، لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ و تشریح، وقت کم ہے، بس اشارتاً بیان کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں ذرا محسوس کرو کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہو۔ تمہاری شان کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہیں جو عزتیں آج مل رہی ہیں یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا تشریف لائے، نبیوں کے امام تشریف لائے، رسولوں کے شہنشاہ تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا نے کیا دیکھا کہ حضور کے صدق و طفیل اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولان اعظام تشریف لائے۔ ان رسولوں کے ساتھ ان رسولوں کی امتیں بھی تشریف لائیں، ان رسولوں کے صحابہ بھی تشریف لائے، مگر جو شان اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے وہ نہ کسی نبی کو عطا کی، نہ کسی رسول کو عطا کی۔ اور یہی نہیں بلکہ قبلہ آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں، مگر فیصلہ ہوگا کیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کون ہے؟ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے، یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا، حضور نے فرمایا میری امت میں قریب 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ اچھا صاحب، کوئی فرقہ لے کے آؤ میرے سامنے، یہ جتنے باطل فرقے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم باطل ہیں، یہ چاہے وہابی کی شکل میں ہو، دیوبندی کی شکل میں ہو، اہل حدیث کی شکل میں ہو، اہل قرآن کی شکل میں ہو، نیچری کی شکل میں ہو، جن سے بھی آپ سوال کریں گے وہ یہی کہیں گے ہم ہی حق پر ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت جس سے ہمارا اور آپ کا ہم سب کا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔
سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحیح ہم صحیح ہم صحیح، مگر آج سے 1450 سال قبل نبیوں کے امام نے فیصلہ فرما دیا، دعویٰ تو سب کریں گے کہ صحیح ہم ہیں، صحیح ہم ہیں، صحیح ہم ہیں، پر صحیح کون ہوگا؟ رسول فرماتے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی صحیح ہوگا۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی، آگے بڑھوں؟ میں جس انداز میں خطاب کرتا ہوں، جذباتی انداز میں چاہتا ہوں آج آرام سے سمجھاؤں، اس لیے کہ پہلا اتفاق ہے، اور جہاں لوگ سننا اور سمجھنا جانتے ہیں کہ میں کیسا خطاب کرتا ہوں، تو پھر وہ جو ایکسپریس وے ہوتا ہے نا، پھر وہ اس پر گاڑی چلانے میں آسانی ہوتی ہے کہ بھائی چلانے والا بھی سمجھدار ہے، اور وہ جو سامنے روڈ کراس کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایکسپریس وے ہے، مگر میں پہلی بار آپ کے وہاں آیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کہ آپ چلتے کیسا ہیں اور سنتے کیسا ہیں، تو لہٰذا آرام سے بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ دعویٰ سب کا ہے اور سب اپنے دعوے کے ساتھ دلیل بھی دیتے ہیں کہ صاحب ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ ہم صحیح ہیں، مگر ایک بات بتائیں، صحیح دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ بھائی کوئی ابھی کھڑا ہو کر اس مجمع میں کہے کہ ابھی دن ہے، تو اسے دلیل دینی پڑے گی کہ دن ہے تو روشنی چاہیے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی اندھیرا ہے، تیرا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، تیری دلیل بھی جھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری۔ یہ جتنے باطل فرقے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح، ان باطل فرقوں کی جماعتوں میں تمہیں حافظ قرآن ملیں گے، عالم دین ملیں گے، مسجد کے امام ملیں گے، شیخ الحدیث ملیں گے، مفتی ملیں گے، نہ جانے کیا کیا ملیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے وہاں حافظ قرآن نہیں ہے، بولو میں غلط کہہ رہا ہوں، بھائی تیز بولیے، آپ جتنی تیز بول رہے ہیں، ہم یو پی کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ہاں جب نکاح قبول کروایا جاتا ہے، آپ کے وہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، تو عورتوں سے اجازت لینے قاضی صاحب جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، تو جب پوچھتے ہیں اجازت ہے تو صاحب ہمارے ہاں عورتیں بھی آپ سے زیادہ تیز اجازت دیتی ہیں، اور آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کے سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ اچھا ان جماعتوں میں بھی حافظ قرآن ہے، توجہ سے سنیے گا، بڑی قیمتی علماء کی اہمیت کیا ہے، اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں، علماء کا خیال رکھتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء کا ادب کرتے ہیں، مرنے کے وقت ان کا خاتمہ خیریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، علماء کا ادب کریں، یاد رکھیں یہ دنیا میں جتنی منصب اللہ آپ کو دے دے، جتنی عزت دے دے، جتنی شہرت دے دے، جتنی دولت دے دے، اللہ کا شکر ادا کریے، مگر یاد رکھیے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں لٹانے کے وقت تک اگر کوئی کام آتا ہے تو عالم دین ہے۔ اس لیے عالم کی عزت کرو۔ صاحب یہ بینک بیلنس والے آپ کے ساتھ کام آنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا اور شہرت کے حاصل کرنے والے ہر وقت آپ کے ساتھ کام آنے والے نہیں ہیں، مگر ہر دکھ اور ہر پریشانی اور ہر خوشی کے موقع پر عالم دین آپ کے ساتھ کام آنے والا ہے۔ میں واپس وہیں پلٹ رہا ہوں، اگر علماء کی شان بیان کی جائے تو بات بڑی لمبی ہوگی، بس ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی وجہ سے، یہ علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، انہیں کسی اور نے نہیں محمد رسول اللہ نے وارث بنایا ہے، اور غلاموں کی شان یہ ہے، محمد رسول اللہ کے دیوانوں کی شان یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے قدم نازنین سے لگنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سورما سمجھتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کے قدموں سے خاک لگ جائے تو دنیا کا کوئی ترازو ایسا نہیں بنا جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی خاک کو توڑ سکے۔ مگر کوئی بات نہیں، آپ کا کرنٹ الحمدللہ گنبد خضرا سے وابستہ ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کے قدم نازنین سے لگنے والی خاک کو دنیا کے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا. ذرا توجہ فرمائیں, جب مصطفیٰ کے قدم نازنین سے مٹی کے ذرات مس ہو جائیں تو کوئی ترازو ایسا نہیں بنا جو مصطفیٰ جان رحمت کے قدم نازنین سے لگنے والی خاک کو تول سکے. ارے جب مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی خاک کو تولا نہیں جا سکتا تو مصطفیٰ کے خون سے بننے والے آل رسول کو کہاں سے تولا جا سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا.